پیش نظر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، تو ایسی جلی کے اوپر سے پرندہ اڑے تو نیچے گر جائے جل کر، اور ایسی جلی کے قریب جانا مشکل ہو گیا، پھینکنا مشکل ہو گیا۔ پھینکیں کیسے؟ قریب جائیں تو پھینکیں۔ اتنی بھڑک اٹھی کہ اوپر سے اڑتا پرندہ بھی اس کے شعلوں زد میں آتا تھا، اور قریب جانے کا سامان ختم، قریب جائیں تو خود جلتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے کہ چلو آگ میں چلے جاؤ، وہ کہنے کہ پھینکو مجھے۔ اب ان کو سمجھ میں نہ آئے پھینکیں کیسے، تو ایسی وہ کوئی چیز تو ایجاد ہوئی نہیں تھی جس سے پھینکا جائے، بڑے پریشان کیا تھا، قریب جائیں تو خود جلیں۔ تو شیطان آیا، اس نے منجنیق تیار کر، ایک بڑی غلیل، بعد میں یہ توپ بن گئی، پتھر پھینکنے کی توپ۔ تو اس میں جیسے سپرنگ کے ساتھ اس کو یوں کھینچا، پھر اس کو چھوڑا تو پش کیا اور یوں چیز اڑتی ہوئی آگے جائے۔ تو اس نے ان کو منجنیق تیار کر کے اس میں انہوں نے ان کو باندھا، آگ کو باندھ کے ڈالا اور چھوڑ دیا۔ اب سارے منتظر ہیں جو ہی آگ میں جائے گا نا جل کے ختم۔ لہذا آسمان کے فرشتوں میں بھی ہلچل ہے کہ یہ تو کام ہو گیا، انہوں نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے، آگ نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ میرے اندر آنے والا بچ جائے، انسانوں نے بھی، زمین آسمان نے بھی آج تک نہیں دیکھا کہ آگ کا جلا بچ جائے۔ لہذا سب دم بخود، سب پہ سناٹا، سب حیران پریشان۔ یوں ابراہیم علیہ السلام اوپر اٹھے اور ادھر آ گیا جبرائیل، ادھر آ گیا پانی کا فرشتہ، اور یوں تینوں ہوا میں جا، اور ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی زبان پہ۔ آخر جبرائیل نہ رہ سکے، کہنے لگے اللہ آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، آپ کو ضرورت نہیں اس وقت میں، مطلب میں آپ کی مدد کروں۔ کہنے لگے اما الیک فلا اما الی، ضرورت مند تو ہوں پر تو بھی میرے جیسی مخلوق ہے، تیرا نہیں، اللہ کا محتاج، تیرا محتاج کوئی۔ ان کو یہ پریشانی کہ یہ تو نہ مانگ رہے نہ ہم سے کہہ رہے، تو کہنے لگے اچھا اگر اللہ سے محتاج ہو، اس سے نہیں مانگتے تو اللہ سے تو مانگو۔ تو ارشاد فرمایا کیا وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ حسبی سؤال علمہ بحال، میرا حال ہی سوال ہے، کیا خبر وہ جلانا چاہتا ہو کہ دعائیں کر بیٹھ تو کہیں منشا کے خلاف نہ ہو جائے، اور اگر وہ چلانا بچانا چاہتا ہے تو پھر میرا حال معلوم ہے، ضرورت نہیں ہے میرے کہنے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ایک صرف قصہ نہیں سنا، اللہ ایک ذہن بنایا ہے کہ اے میرے بندو، یہ ساری کائنات تمہارے رب کی غلام ہے، اس سے وہ ہوتا ہے جو تمہارا اللہ چاہتا۔ جب آگ کے شعلوں پر آئے تو اللہ کا حکم بدل گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اس طاقت سے یہ حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو کانپنے لگے، پھر حکم آیا وسلام، سلامتی کے ساتھ۔ آگ نے باہیں پھیلا دی جیسے ماں بچے کو کے لیے باہیں پھیلاتی ہے، گود میں لیے جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، آرام سے انگاروں پر بٹھایا جیسے پنگوڑے میں لٹاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، شفاف کر دیا، سفید کر دیا۔ جبریل نے آ کے پر مارا پانی کا چشمہ، دوسرا پر مارا انار کا درخت۔ یہ وہ نظام چل رہا ہے جو اسباب سے بالا تر ہے۔ آگ میں پانی کا کیا تصور، اور ایک پر مار کے اس میں سے درخت نکلے، نکلتے ہی بڑا ہوتی پھل دے، پھل پک جائے، یہ سارا علم زراعت کے خلاف ہے۔ آج ساری باٹنی اور ساری کیمسٹری کا علم فیل ہو۔ آگ میں جانے کے بعد کیمیکل ری ایکشن ہونا چاہیے، تو کیمسٹری کا علم ختم ہو گیا، اور آگ میں درخت کا کیا تصور، تو باٹنی کا علم سارا فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری باٹنی، ساری کیمسٹری کو ایک حکم سے توڑ کے دکھا دیا کہ تمہارا سارا علم اس وقت تک نفع دیتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے، جب اللہ اسے بدلتا ہے تو کائنات مل کر اس کے فیصلوں کو ہٹانے۔ پانی اگلتا ہوا ٹھنڈا، درخت سایہ دار، پھلدار، مزیدار انار کا، اور ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جو نہ کھڈی سے نکلے، نہ مل سے نکلے، نہ کاٹن سے نکلے، نہ فائبر سے نکلے، اللہ کے دست قدرت سے وجود میں آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گئے۔ آگ کو صاف و شفاف کر دیا، سارے بابل نے منظر دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں ابراہیم، حتیٰ کہ باپ بھی پکار اٹھا، نعم ربک یا ابراہیم، تیرے رب کے کیا کہنے ہیں، بڑا زبردست ہے تیرا رب، بڑا زبردست ہے تیرا رب۔ ایمان نہیں نصیب ہوا، لیکن اللہ کی عظمت ایک دفعہ اس کے منہ سے بھی نکلی کہ اللہ بڑی طاقتور ذات۔ یہ قصہ سنانے سے ہمیں کیا اللہ بتلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مادیات کے، نباتات کے، جمادات کے، سونے چاندی کے غلام بن کے مت چلو، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے غلام بن کے چلو، یہ اللہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، غیر ذی زرع، میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے۔
اور واپس چلے گئے۔ ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی۔ پتھر پہاڑ بھی گمسم تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بچے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ وہ چھری ہاتھ میں لی، اس پوزیشن میں آسمان دیکھا، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت جگہ پکڑ گئی ہے؟ نہیں میرے مالک، دیکھ میں آج تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، یا میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور یہ اس واقعے میں کوئی بچہ ذبح نہیں ہونا تھا، اور یہ بچے کو جدا کرنا کوئی اللہ کی مجبوری نہیں تھی، ایک انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ اللہ جو کہے اس کو پورا کر دو، یہی تمہاری اصل مقصد قربانی کا۔ ہم جانور قربانی کا کرتے ہیں کہ ہم اپنے حرام جذبات پہ چھری چلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری مانیں گے، تیرے نبی کی مانیں، اور اس کے خلاف جو چیز آئے گی یا اللہ ہم اس سے بچ کے چلیں گے۔ یہ اس قربان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے ایک امتحان کے لیے، اور بہت مختصر امتحان ہے۔ چند دہائیوں میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، پھر ہم ایک ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو بہت خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوگی، پھر انتہا نہ ہو۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی مر گیا تو بہت خوفناک انجام ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ کو بھیجا، اور ایک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سے ایک ڈیمانڈ ہے، مطالبہ ہے، عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے، ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ تو ایک ڈیل کر مجھ سے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ تو میری مان لے دنیا، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں۔ وَإِن لَّمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ۔ اور اگر تو نے وہ میرا چاہا پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے۔ اس مختصر زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزار دیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیں، جس سے روکتا ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اسی سبق کو دہرایا گیا ہے، اور اس میں ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ اللہ جو مانگے وہ دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام رب حب لی من الصالحین دعا مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اور تقریباً 84 یا 86 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام فلسطین ہے، وہاں آپ رہتے تھے۔ فلسطین اور مکہ تو اس وقت آباد ہی نہیں تھا، کالے پہاڑ تھے، نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، نہ راستہ۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ یہ بچہ پہلی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، جو تقریباً آپ کی، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام 84 کے تھے تو وہ 80 کی تھی، اس سے بیٹا نہیں دیا، اس سے بیٹا بعد میں دیا۔ اور نوجوان بیوی 20-22 سال کی حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی، اس کے ساتھ اس سے اللہ نے بیٹا دیا۔ تو بڑھاپے کی اولاد تو دل کو پکڑ لیتی، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت پیار، بہت محبت۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس کو یہاں سے اپنی نظروں سے دور کر دو۔ اب کوئی اس کے سامنے انہوں نے لاجک نہیں مانگی، یا اللہ کیا مطلب، کس لیے، کیوں کر رہے ہو؟ 86 سال کی عمر میں بچہ دیا، اب کہہ رہے ہو آنکھوں سے دور کر دوں؟ کہ جی میرے رب، کدھر لے جاؤں؟ کہا جبریل آئے گا، تمہیں راستہ بتائے گا اور تم اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو جبریل انسانی شکل میں ایک اونٹنی پہ سوار، دنیا معجزات کی نہیں ہے ورنہ یوں پکڑ کے وہاں پہنچا دیتے، اونٹنی پہ سوار ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور اسماعیل یہ دوسری اونٹنی پر سوار، اور یہ کوئی 1500 کلومیٹر کا سفر طے کرتے کرتے کرتے، کالے پہاڑ، کالے
کالی راتیں اور صحرا اور دشت و بیاباں اور کہاں کہاں سے گزار کر جب مکہ پہنچے، جہاں 4 پہاڑ تھے ایسے، ایک صفا، ایک مروہ، ایک جبل ابی قبیس، ایک کو جبل ہندی کہتے تھے، وہ تو مٹا دیا ہے سارا۔ ان 4 پہاڑوں میں ایک نشیب تھا، ایک گہری جگہ تھی۔ تو جب وہاں اترے تو سبحان اللہ، جبریل کہنے لگے یہاں اپنی بیگم اور بچے کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ پڑھتے ہوئے جا کر آگ میں کود گئے تھے۔ لیکن یہ منظر آگ میں کودنے سے زیادہ خوفناک تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، یہاں کیوں؟ یہاں تو نہ پانی، نہ سایہ، نہ درخت، یہاں کیسے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ آپ کے رب کی منشا ہے کہ یہ اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے، اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے، یہاں یہ اللہ کا گھر بنائیں۔ تو جبریل 3 دن جبریل تو چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ان کے لیے کوئی تھوڑا چھپر وغیرہ یا بنایا یا نہ بنایا، یا کسی کیکر کے نیچے، واللہ عالم، تاریخ خاموش ہے۔ اور وہ وہاں ان کو چھوڑا اور واپس ہو لی۔ جب واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اور حکم تھا جواب نہیں دینا، وہ خاموش۔ تو حضرت ہاجرہ بچے کو گود میں لیا ہوا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہ اونٹنے کی رسی پکڑ کے پیدل وہ بھی چل رہے ہیں۔ 3 میل تک وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور یہی پوچھتی رہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آخر میں ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، تو کہنے لگے اللہ امر، کیا اللہ نے آپ سے کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا کہ ہاں، کہ اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا جس کا ایمان فرشتوں سے بھی اوپر جا چکا تھا، اور انہوں نے تنک کے کہا جاؤ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے ایک دم ان کی ہمت جوان ہو۔ اور وہاں ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چلتے چلتے پہاڑی پر چڑھے۔ حضرت ہاجرہ ان کو دیکھ رہی ہیں، پہاڑی سے نیچے اتر گئے، یہ بوجھل قدموں سے واپس ہوئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں جب بچے سے، بیوی سے، اونٹنی سے اتر گئے اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے تو اپنے بچے کو اور بیگم کو تیرے اس وادی میں جس میں نہ گھاس ہے، نہ تنکا ہے، نہ درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، غیر ذی زرع، میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، تو جان اور یہ تیرے بندے ہیں اور یہ جانے، اور واپس چلے گئے۔ تو میں سوچا کرتا ہوں، ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو رات کو جب بجلی چلی جاتی تھی، وہ کسی کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا تھا اندھیرے سے ڈر کے۔ اور آپ تھوڑا سا تصور فرمائیں، مسرات بھی سن رہی ہیں، مرد بھی سن رہے ہیں، ایک ماں ہے، اور خاص طور پر ماں کے احساسات کو ماں ہی محسوس کر سکتی ہے کہ جب رات آئی ہوگی، کالی سیاہ رات اور کالے پہاڑ اور کالے پتھر، سنسان وادی اور تیز ہوائیں، تو اس تنہا ستارے بھی جھانک جھانک کے دیکھتے ہوں گے کہ یہ بی بی یہاں کیا کر رہی۔ پتھر پہاڑ بھی گمسم تو پہلے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی دل کلیجے ہل گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، مصر کی شہزادی ہے، اور بچے کو گود میں لیے بیٹھی۔ تو اس طرح سے یہ ایک زندگی شروع، اور 3 دن کے بعد پانی بھی ختم ہو گیا اور چھاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا، چونکہ کھانا ختم ہو گیا۔ تو پھر جو صفا مروہ کے ساتھ انہیں پتہ تھا کوئی نظر نہیں آئے گا، کچھ نہیں ہو، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اونچے کوٹے تے چڑھ دیکھا، ادھر دیکھا، کوئی نظر، پھر نیچے اتری، پھر جہاں بچہ نظروں سے غائب ہو گیا وہاں دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہ چڑھی۔ آج ہم سیدھا ایئر کنڈیشن وہاں انہوں نے ہال گیلری بنا دیا ہے، لیکن ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ وہ پتھروں سے ٹکراتی ہوئی اور کانٹوں سے الجھتی ہوئی، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، 7 چکر لگائے۔ شکر ہے وہ 7 پر ہی تھک کے بیٹھ گئیں، زیادہ لگاتی تو شاید کوئی صفا مروہ کے صحیح کر بھی نہ سکتا، تو پھر وہ گر گئیں اور
بے بسی سے اپنے بچے کی طرف نظریں دوڑائیں کہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ بچہ میری گود میں مرے، تو میں یہاں مر جاؤں وہ وہاں مر جائے، لیکن وہاں ایک نوجوان کو دیکھا تو پھر ممتا زندہ ہو گئی، انہوں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچی نوجوان تو غائب ہو چکا تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں، انہوں نے پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا۔ دنیا کا سب سے زیادہ چلنے والا کنواں ہے زمزم، اور آج تک اس کے پانی کا سورس معلوم نہیں، یہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ تو اس طرح اسماعیل علیہ السلام پروان چڑھے، اور پھر میرے رب کا دوسرا حکم آ گیا کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بچے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ اب ایک بوڑھا باپ جس کو 86 سال کی 84 سال کی عمر میں بچہ میں فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑنے بھاگنے لگ گیا، 5-6 سال کے ہو گئے ہوں گے، تو اس عمر میں تو بچے کا تصور آنکھوں میں بس جاتا ہے، دل میں بس جاتا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ ذبح کر دو۔ تو فلسطین سے چھری اٹھا کر چلنا اور مکے تک پہنچنا، اور ہر قدم پہ سوچنا کیا بنے گا، میں کیسے کروں گا۔ 90 سال عمر ہو چکی ہے، 90 سال میں تو اعضاء کمزور ہوتے ہیں، اور مرغی کو ذبح کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے، چہ جائے کہ بچے کو ذبح کرنا۔ تشریف لے گئے، بچے کو تیار کروایا اور مینا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں 3 جگہ شیطان آیا، اس کو کنکر مارے، اور جب ایک تنگ سی جگہ تھی وہاں پہنچے تو کہنے لگے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب صحیح ہوتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو رائے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہاں کرے گا تو کر دوں گا، نہ کرے گا تو نہیں کروں گا، مطلب یہ تھا کہ ہاں کرے گا تو آسانی سے ہوگا، نہ کرے گا تو تھوڑا تردد، تھوڑی کوشش کر کے پھر ذبح کروں گا۔ آگے وہ نسل بھی ابراہیم علیہ السلام کے تھے، کہنے لگے یا ابت افعل، یا ابت افعل، یا ابت ففعل نہیں، یا ابت وفعل، یا ابت افعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ میرے بابا، میرے ابا، میرے باپ، جلدی کر، یا ابت افعل، اس سے مطلب نکلتا ہے جلدی کر، اللہ کے حکم میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر کہنے لگے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دو، آپ کو تکلیف نہ ہو میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے، اور دوسرا مجھے الٹا لیٹا دو تاکہ آپ آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں تو آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے۔ اور پھر اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا کہ جب میری یاد آئے گی میرے کرتے کو دیکھ کے تسلی پا لے گی، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کر دینا ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے اور ان کو الٹا لیٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ان کی کمر پہ گھٹنا رکھا، سر کے بال پکڑ کے اوپر اٹھائی گردن، وہ چھری ہاتھ میں لی، اس پوزیشن میں آسمان، یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت بہت جگہ پکڑ گئی ہے؟ نہیں میرے مالک، دیکھ میں آج تیرے نام پہ قربان کر رہا ہوں، یا میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے اس میں کامیابی دے۔ تو آسمان کے فرشتے بھی رونے لگے۔ 2 دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، ایک جب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی اور اسماعیل کی گردن ایسے اوپر اٹھی ہوئی تھی، اور ایک دفعہ جب طائف میں ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، تو ایک اس وقت سارے آسمان کے فرشتے روئے۔ یہ کہ اگر اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی، اللہ نے چھری کو حکم دیا نہیں چلنا، وہ نہیں چلی، دوبارہ چلائی نہیں چلی، سوارہ چلائی نہیں چلی، پھر گئے اور ایک پتھر پہ اس کو تیز کیا، تیز کر کے آئے تو پھر اللہ نے کہا کہ بس اب میرے ابراہیم نے میرا حکم پورا کر کے دکھا دیا، جبریل جنت سے ایک چھترا لے کر جاؤ اور اسماعیل کو نکال لو اور اس کو ڈال دو۔ تو وہ تو پٹی باندھی ہوئی تھی، تو انہوں نے جب کہ اللہ اکبر تو چھری چل گئی، تو ان کو تو سمجھ میں آیا کہ جیسے اسماعیل ذبح ہو گئے، لیکن آنکھوں سے پٹی کھولی تو جبریل بھی کھڑے تھے اور اسماعیل بھی کھڑے تھے، اور اللہ کا کلام اترا، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، کہ اے ابراہیم تو نے میرے حکم کو پورا کیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کیا، ہم ایسے ہی نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔
اور یہ اس واقعے میں کوئی بچہ ذبح نہیں ہونا تھا، اور یہ بچے کو جدا کرنا کوئی اللہ کی مجبوری نہیں تھی، ایک انسانیت کو پیغام دینا تھا کہ اللہ جو کہے اس کو پورا کر دو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ ہمارے زمانے میں کامیابی کا مفہوم بدل گیا ہے کہ پیسہ ہو اور دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے گھر ہوں۔ میرے رب کی قسم، اللہ نے نہ ان میں عزت رکھی ہے، نہ ان میں سکون رکھا ہے، نہ ان میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مان کے چلتے ہوئے وہ گدھے پہ سوار ہو یا مرسڈیز پہ سوار ہو، وہ پرسکون، اور اللہ کی نہ مان کے وہ سونے کی کار بھی، گاڑی بھی بنوا لے، سونے کا بیڈ روم بنوا لے، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ میرے رب نے ہم سے یہ ایک بات مانگی کہ میری ماں۔ یہ چھری اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل پہ چلوائی اور اس کو چلنے سے روک دیا۔ پھر یہ چھری حضرت عبداللہ کے گردن پہ چلنے لگی، میرے نبی کے والد محترم رضی اللہ عنہ۔ اللہ نے چھری کو وہاں سے ہٹا دیا اور چھری کو نہیں چلنے دیا، لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا جب اہل بیت کی باری آئی اور میرے نبی کے لاڈلے کی باری آئی۔ حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور آپ ان کو ایسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے جھولا جھلا رہے تھے اور فرما رہے تھے اسعد المرتقی، اوپر چڑھو اوپر۔ وہ ایسے ڈولتے ڈولتے اوپر آ رہے تھے، یہاں تک آئے، یہاں تک آئے، یہاں تک آئے۔ جب یہاں تک آئے میرے نبی ایسے ہو گئے اور ان کو یہاں سینے پر کھڑا کر لیا، دونوں ہاتھ فکس کر کے ان کو دیکھا اور پیار کیا اور کہا اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ تو جب حسین کی باری آئی تو چھری اکیلے حسین علیہ السلام پہ نہیں چلی، ساری آل پہ چل گئی۔ 17 نوجوان آل رسول کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئیں کہ میں رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، کہ اور وہ یہاں تک ہمیں نہیں آزمایا جائے گا، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ تو منشاء خداوندی یہ ہے کہ ہم اس کی مان کر چلیں۔ اس امت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ میرے نبی کے صحابہ نے کیسے قربانیاں دی۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے مسلمہ کذاب، مسلمہ جھوٹا نبی تھا، اس کے پاس بھیجا کہ توبہ کرو اور میرے اوپر ایمان۔ تو انہوں نے حبیب بن زید کو پکڑ لیا، کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہنے لگے تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول؟ کہنے لگے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے ایک ہاتھ کاٹ دی۔ پھر کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے دوسرا ہاتھ کاٹ دی۔ پھر کہنے لگا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کا رسول؟ کہا ہاں۔ کہا تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا مجھے سنتا نہیں۔ انہیں ایک پاؤں کاٹ دی۔ پھر اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہنے لگے سنائی نہیں دیتا۔ تو اس نے دوسرا پاؤں بھی، دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے۔ پھر کہنے لگا بتاؤ تم میری رسالت کی گواہی دو۔ کہا میں سنتا نہیں۔ تو گوشت کی بوٹی اتار دی۔ پھر کہا تم کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا مجھے سنتا نہیں، گوشت کی بوٹی اتار دی۔ کرتے 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 پورا گوشت زندہ کی بوٹیاں کاٹ کے تڑپا کے ان کو شہید کیا۔ کس قدر دردناک موت ہے۔ لیکن جب یہ خبر ان کی والدہ حضرت ام عمارہ کے پاس پہنچی تو وہ کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ وعند اللہ احتسبتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا اور میں اللہ کی بارگاہ میں اجر کی امید رکھ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ رومیوں کی قید میں آ گئے تو رومیوں کو پتہ چلا کہ یہ صحابی ہے، تو وہ جو وہاں سردار تھا رومی، اس نے کہا تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں اپنی بیٹی بھی دوں گا اور آدھی سلطنت بھی دوں گا۔ تو وہ فرمانے لگے اگر تم مجھے پوری دنیا بھی دے دے اور صرف اتنا کہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے تم عیسائی ہو جاؤ تو بھول نہیں۔ تو اس نے کہا اس کو سولی پہ لٹکا کرنا، اس کو دائیں بائیں تیر مارو، اس کو سیدھا نہ مارو تاکہ یہ ڈر جائے۔ تو انہوں نے ان کو لٹکایا لکڑی پر اور تیر چلا رہے ہیں ادھر ادھر اور سائیں تیر گزر رہے ہیں۔ پھر ان کو اتارا، کہنے لگے کیا خیال ہے؟
کہا وہی خیال ہے، میں اللہ اس کے رسول پہ ایمان لایا ہوں، میں کبھی نہیں ہٹوں۔ تو اس نے کہا بس ایسا کرو، کڑا میں تیل ڈالو اور اسے ابالو، ابل جائے تو اس کے 2 ساتھیوں کو ڈالو، اور اس کے بعد اگر یہ ڈر جائے اور مان جائے ہماری بات تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے بھی ڈال۔ سارے لوگ جمع تھے، کڑا میں تیل ڈالا گیا، نیچے آگ ویسے کھولنے لگا، تو انہوں نے 2 مسلمان سپاہیوں کو اس میں ڈالا، جل کے اسی وقت کوئلہ بن گئے۔ جب ان کو کھینچ کے لے جانے لگے تو یہ رو پڑے، تو انہوں نے رومی سردار سے کہا کہ وہ رو رہا ہے، کہا بلاؤ، شاید ڈر گیا ہو۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کیا خیال ہے؟ کہا وہی خیال ہے جو پہلے تھا۔ کہا پھر تم روئے کیوں؟ کہا رویا اپنی بے بسی پر ہوں، میری ایک جان ہے جو اللہ پہ ایک پل میں قربان ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو تیل میں ڈال کے اللہ پہ قربان کرتا۔ تو رومی کا چہرہ ایک دم بدل گیا، اس نے سر جھکا لیا، کہنے لگا میرے ماتھے پہ بوسہ دے دے میں تمہیں چھوڑ دوں۔ کہنے لگا نہیں، میرے سارے ساتھیوں کو۔ تو اس نے کہا سب کو چھوڑ دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، انہیں 200 کے 200 آدمی سوائے 2 جو شہید ہو سارے چھوڑ دی۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنایا، تو آپ نے سارے مدینے والوں کو جمع کیا، عبداللہ بن حذیفہ کو ممبر پہ بٹھایا اور کہا کہ میں اس کا بوسہ لے رہا ہوں سب سے پہلے، پھر تم سارے اس کے ماتھے کا بوسہ لو۔ تو حضرت عمر نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور باقی سب صحابہ نے بوسہ لیا، اور یہ مزاج کے ایسے تھے کہ اتنے مزاحیہ تھے، اتنے مزاحیہ مزاج کے تھے کہ ان کو حمار کہتے تھے۔ اور ایک دفعہ کسی نے شکایت کی یا رسول اللہ یہ عبداللہ بہت فضول باتیں کرتا، سبحان اللہ، اور ایسی ہی بیکار باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دعوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اسے کچھ نہ کہو، یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا۔ تو یہ اصل مقصد قربانی کا، ہم جانور قربانی کا کرتے ہیں کہ ہم اپنے حرام جذبات پہ چھری چلاتے ہیں، یا اللہ تیری مانیں گے، تیرے نبی کی مانیں گے، اور اس کے خلاف جو چیز آئے گی یا اللہ ہم اس سے بچ کے چلیں گے۔ یہ اس قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ مجھے، میرے سارے بہن بھائی اور پوری امت مسلمہ کو، میرے پاکستانی عوام کو اللہ اس کی سمجھ نصیب فرمائے، مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سے راضی، ایسے نہ جائیں کہ اللہ ہم السلام۔ اللہ کہتا خلط عملا صالحا وآخر سیئا، پھر کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں، کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں۔ ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کہ ہے ہی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میرے بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو اولاد ہی نہیں ہے۔ میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمۃ اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چوں نکل جا۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی، وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد، خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں، اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں ہے، دونوں ڈوب کے مر جاؤ، میں قربان۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندے، یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، میرے بندے۔ آپ نے دیکھا وہ شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا، اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا ہے۔ یا عباد، اللہ کو کہنا تھا اوے نافرمانو، کہنا یہ
چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی۔ اے نافرمانو بے غیر تو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی۔ او بھائی گل سنو، ایک لہجہ بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا۔ پہلے لہجے میں بدتمیزی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا۔ میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے، سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مکدے ہی نہیں۔ پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، او میرے بندے۔ یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے۔ 3 لفظ، اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا، آ جاؤ تم بھی میرے۔ اللہ نے ایسے بائیں پھیلا دی اپنی رحمت کی۔ یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں نہیں کہا، حلال کم والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے، عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے، آپ نے اس ممبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا ہے، صرف اوپر گناہ گناہ نظر آ رہے ہیں، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا عباد، تجھے میرے ہی ہو، آ جاؤ۔ بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے، یا عباد۔ ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آئی، بیچ میں سناؤں گا بعد میں۔ اے داؤد لو یعلمون المون عنی، داؤد علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا۔ آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دو، تھوڑی بخشش کوئی، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لا تقنر رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ، میرے در پہ آ جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر۔ تو کیسے معاف کر؟ کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں، اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے، پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ طے یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگاتے۔ ارے تم کیا سمجھو بھائی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے۔ آسمان کو تک تو کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ اعلیٰ کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو،
اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک باری آکھی یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی 100 باری 100 دی۔ ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی،